اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ بہت دنوں کے بعد حاضری ہو رہی ہے۔ کچھ فلو کا اثر تھا، آواز خراب ہو رہی تھی تو اس لیے، اور ابھی بھی کوئی بہت اچھی تو نہیں ہے، ویسے اللہ کا شکر ہے کہ طبیعت بالکل صحیح ہے، اس لیے حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ آج سے میں ایک سیریز سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایگزامینیشن کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، یعنی آپ کی جو لائف ہے، آپ کی پیدائش سے لے کے اور اس کے بعد پھر آپ کی وفات تک، وہ ایک سیریز میں سٹارٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آج اس کا ایک یہ پہلا پروگرام ہے، اور یہ ایک سمری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک ٹائم لائن ہے، اور یہ ٹائم لائن آپ کے لیے جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے واقعات کا ڈیولپمنٹ ہوا مکے میں اور مدینے میں، اور اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ایگزامینیشن میں ان ڈیٹس کو مینشن کرتے ہیں تو جو میرا تجربہ ہے وہ یہ کہ آپ کے ایگزامنرز اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے مارکس جو ہیں وہ امپروو ہو جاتے ہیں۔ کوئی اوبلیگیشن تو نہیں ہے سچ، لیکن یہ کہ اس سے ایک آپ کو پلس پوائنٹ مل جاتا ہے ایگزامینیشن میں، اگر آپ ان ڈیٹس کو یاد رکھتے ہیں۔ آسان ہے یاد رکھنا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ کون سا میجر ایونٹ ہے کس سال ہوا، تو اس سے ایگزامنرز کا ایک اچھا وہ امپریشن ہوتا ہے۔ تو ٹاپک ہے ہمارا لائف آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم لائن آف ہز لائف ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ یہ ایک سمپل سی ٹائم لائن ہے، ارلی ہسٹری آف اسلام یا رسول اللہ کی ہسٹری۔ اس کے اندر دو ایبریویشنز آپ دیکھیں گے تو اس لیے ذرا سا اس کو میں نے وضاحت کر دی ہے۔ پی ایچ از پروفٹ ہوڈ، یعنی وہ سال جس میں 610، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ کو نبوت ملی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کو 13 سال تک چلتا رہا مکے میں۔ تو ہم نے پروفٹ کے جو ایئرز ہیں ان کو اس طرح سے لیا ہے کہ پی ایچ اس میں ڈال دیا ہے۔ پھر آتا ہے آفٹر ہجرہ یا ہجرت کے جو سال ہیں، یہ شروع ہوتے ہیں 622 سے، یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ پلیج آف عقبہ کے بعد آپ کا ڈیسیجن ہوا کہ آپ مدینے جا کے سیٹل ہوں گے۔ تو مدینے جس دن آپ تشریف لائے ہیں اس دن سے سمجھ لیجئے کہ یہ سال شروع ہوتا ہے، اور پھر 632 تک، یعنی جس سال آپ کی وفات ہوئی اس تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ میں بہت شارٹ کر کے اسپیڈ کے ساتھ ان ایونٹس کو مینشن کر دیتا ہوں۔ 570 سال تھا اے ڈی، اے سی بھی کہا جاتا ہے، اے ڈی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک جو ہے آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب اس میں وہ ایک آدھ سال ہسٹری کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، لیکن اپروکسیمیٹلی ہسٹری میں یہی سالوں کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ 570 واز دا ایئر، اور اس کے بعد پھر آپ کی ایج جب 40 ایئرس کی ہوئی ان 610، اس میں یہ پہلا میں نے لیا ہے پروفٹ ہوڈ کا سال، جس میں پہلی ریولیشن کے وقفرہ میں آپ کے اوپر آئی۔ اس کے بعد پھر 613 میں تھرڈ ایئر جو ہے پروفٹ ہوڈ کا، اس میں آپ نے اوپن انویٹیشن کی کہ آپ جو ہیں وہ اسلام کی طرف لوگ آئیں، اور پھر اپوزیشن آپ کی شروع ہو گئی۔ 615 میں یعنی 5واں سال تھا نبوت کا، جس میں آپ کا پہلا مائیگریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں گئے تھے، مسلمانوں کا جو پہلا مائیگریشن اے بی سینیا کا ہوا، اور اس کے اگلے سال ہی 6 سال میں اے بی سینیا کا جو دوسرا مائیگریشن ہے وہ ہوا۔ اور 7th ایئر ہے پروفٹ ہوڈ کا، جس میں بنو ہاشم کا بائیک آؤٹ کیا گیا، رسول اللہ کو مسلمانوں کے ساتھ بلکہ بنو ہاشم کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑوں میں جا کے رہنا پڑا، اور بہت تکلیف دہ 3 سال تھے جن میں کہ وہ لوگ رہے۔ اس 3 سال کے بعد یعنی 10واں سال تھا نبوت کا، جس میں یہ بیک آؤٹ ختم ہوا۔ لیکن اسی سال 2 ٹریجڈیز رسول اللہ کے گھر میں، ایک تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور ایک ابو طالب جو ہیں ان کے چچا، ان کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں بہت ہی اکیلے سے ہو گئے، اور وہ جو ایک سپورٹ تھی پیچھے اس میں بڑی حد تک کمی ہو گئی۔
اس سے اگلے سال رسول اللہ کو معراج کے سفر پہ لے کے جایا گیا، 11th ایئر تھا پراپھٹ ہوڈ کا، اور اسی سال آپ طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو کچھ قائل کر سکیں، لیکن وہ جرنی بھی کامیاب نہیں ہوا، اور پھر وہاں سے واپس آپ آ گئے۔ 12ویں سال میں چینج آنی شروع ہوئی، یہ 621 تھا جس میں عقبہ کی پہلی پلیج ہوئی، اور 13 یا 14 لوگ جو تھے وہ مدینے کے مسلمان ہو کے مدینے واپس گئے، اور اس سے اگلے سال عقبہ کی دوسری پلیج ہوئی جس میں انہوں نے کوئی 75 لوگ تھے، عورتیں مرد ملا کے، جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے شہر میں آ کے رہیے، اور یہی سمجھنے کہ تقریباً مائگریشن کا پہلا سال آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ 622 کا سال لیا جاتا ہے جس میں اب یہ نبوت کے سال تو ختم ہو گئے، اب یہ ہجرت کے سال ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہو ایج کے۔ ان میں آپ جیسے مدینہ تشریف لائے، پہلے سال میں ہی آتے کے ساتھ ہی آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی، مسجد نبوی کی، اور اس کے بعد پھر اذان کا جو انٹروڈکشن ہوا وہ بھی اسی سال ہوا۔ پھر مہاجرین کے انصار کی جو بردرہڈ تھی وہ قائم کی گئی، اور پھر ٹریٹی ہے وہ جیوز کے ساتھ اور دوسری ٹرائب سے ان کے ساتھ بھی ہوئی، اور یہ پہلے سال میں ہی یہ سارے بڑے واقعات ہوئے۔ اگلے سال جو بڑا واقعات تھے ان میں ایک تو یہ کہ زکوٰۃ اور روزہ، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ فرض قرار پائیں، اور چینج آف قبلہ کا جو حکم تھا وہ بھی آ گیا کہ اب آپ کعبے کی طرف نماز پڑھیے منہ کر کے، بجائے یروشلم کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کر کے منہ کرنے کے بجائے آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، یہ حکم بھی آ گیا۔ اور اسی سال یعنی 2nd ایئر آف ہجرہ تھا جس میں بیٹل آف بدر ہوئی، بڑی امپورٹنٹ بیٹل تھی مسلمانوں کے لیے، اللہ نے اس میں جنگ میں جیت نصیب فرمائی۔ اس سے اگلے سال تیسرا سال تھا جب احد کی بیٹل ہوئی، اور اسی سال بنو نذیر جو تھے ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ چوتھا سال تھا اس میں ہجرت کا جب بنو قینقاع جو ایک اور جو ٹرائب تھا تو ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا مدینے سے، اور یہ لوگ چلے گئے تھے۔ اور اس سے اگلے سال 5واں سال تھا جس میں بیٹل آف احزاب یعنی ٹرینچ کی جو بیٹل ہے بڑی امپورٹنٹ بیٹل تھی یہ ہوئی، اور اسی کے فوراً بعد بنو قریظہ نے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ توڑ کے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا ان کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا، اور اس طرح سے یہ مسلمانوں کے فیور میں حالات بہت کچھ آ گئے۔ پھر اس سے اگلے سال یعنی 6th ایئر آف ہجرہ میں، اور اس کا پھر 7th ایئر ہجرہ میں اس کے فوراً بعد ہی میں نے دونوں کمبائن کر دیا، تو اس میں ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئی، 6th ایئر میں ہوئی تھی ٹریٹی آف حدیبیہ، جو کہ بڑی ڈیسائسو ایک جس نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا آگے کی ہسٹری میں۔ اسی زمانے میں ٹریٹی کے بعد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کنگز کو اسلام کو انوائٹ کیا ان کو، اور ان کو خطوط لکھے، اور اسی سال جو ہے وہ بلکہ 7th ایئر سے اگلے سال سمجھ لیجیے کہ خیبر کی ایکسپیڈیشن ہوئی تھی، اور اسی سال آپ نے عمرہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ پرفارم کیا، اور پھر 8th ایئر آ گیا ہجرت کا، اور اس سال جو ہے وہ ایک بڑی بیٹل ہوئی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے، بیٹل آف موتا، اور اس میں 3 بڑے بڑے صحابی یعنی جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارث جو ہیں ان کی شہادت ہوئی۔ اور اس کے اگلے سال 9th ایئر میں کانکوسٹ آف مکہ ہو گئی، یہ تمام ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا جب انشاءاللہ ان کا وقت آئے گا تو۔ اور اسی سال بیٹل آف حنین بھی ہوئی، اور تبوک کی جو ایکسپیڈیشن ہے وہ بھی ±9th یا 10th ایئر میں ہو گئی تھی۔ 10واں سال تھا تو جس میں آپ نے اپنا آخری عمرہ بلکہ آخری حج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کیا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ حج اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ آج بھی جو حج ہوتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ویسے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ 10واں سال تھا، اور
اس کے بعد پھر لاسٹ ایئر آپ کی لائف کا اس کے کوئی 3 مہینے 7 مہینے تک آپ زندہ رہے، آپ کو بخار ہوا، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور 11th ایئر تھا یہ ہجرت کا، جس میں کہ آپ کا انتقال ہوا 632 AD یا AC کا جو ایئر تھا وہ تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔